ایک صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ مکہ سے فرار ہو کر مدینہ کی طرف آ گئے اور قریش کے سرداروں نے ان کے پیچھے 2 بندوں کو لگا دیا جو ان کے پیچھے پیچھے مدینہ پہنچ گئے، اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے کہ میں مدینہ میں رہنا چاہتا ہوں، میں مکہ سے فرار ہو کر آیا ہوں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ یعنی اہل قریش اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ معاہدہ ہو گیا ہے کہ جو کوئی بھی مکہ سے بھاگ کر مدینہ کی طرف جائے گا تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا اگر وہ بغیر والدین کی اجازت کے آئے گا، اور جو کوئی بھی مدینہ سے بھاگ کر مکہ جائے گا تو وہ اس کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا. تو پیچھے سے 2 بندے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بغیر والدین کی اجازت کے آیا ہے، بھاگ کر یہ فرار ہو کر آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاہدے کے تحت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا، اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو وہ لوگ لے کر جانے لگے. ذوالحلیفہ کے مقام پر وہ پہنچے اور ٹھہر گئے، وہاں پر کھجوریں کھانے لگے اور آرام کرنے لگے کچھ دیر کے لیے. تو ایک شخص کی بہت اچھی تلوار تھی، ان 2 افراد میں ایک شخص کے پاس بہت اچھی تلوار تھی. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ یہ تلوار مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، ذرا دیکھوں میں بھی. تو انہوں نے اس تلوار کو ابو بصیر کے حوالے کر دیا، اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلوار سے اس شخص کو ایک ایسی ضرب لگائی کہ اس کا وہیں پر کام تمام ہو گیا، اور دوسرا فرار ہو گیا، اور دوسرا بھاگ کر مدینہ کی طرف گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ میرا ایک ساتھی قتل ہو گیا اور مجھے بھی وہ قتل کرنے والا ہی ہے. لیکن ابو بصیر بھی پیچھے سے وہاں پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں رکنے سے انکار کر دیا، ان کو وہاں رکنے سے منع کر دیا. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے کنارے جہاں سے قریش کا قافلہ شام کی طرف جایا کرتا تھا وہاں پر ٹھہر گئے، وہاں پر رک گئے. اب جو کوئی بھی مسلمان مکہ سے بھاگ کر فرار ہوتا وہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ ملتا. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلامہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور الولید یعنی خالد بن ولید کا بھائی، وہ لوگ وہاں پر رہنے لگے. اور شام سے قافلہ قریش کا آ رہا تھا تو وہاں پر انہوں نے ایک حملہ کیا قریش کے قافلے پر اور اپنا سامان لوٹ لیا. وہ سامان جو قریش نے ان کا سامان پہلے لوٹ لیا تھا تو انہوں نے اس قافلے کو روکا اور لوٹ لیا، جس سے قریش کا بہت بڑا نقصان ہوا. تو قریش کے اس نقصان پر قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کسی کو کہ یہ معاہدہ توڑ دیا جائے، یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے. آپ لوگ ان لوگوں کو جو لوگ سمندر کے کنارے ٹھہرے ہوئے ان کو مدینہ بلا دیں تاکہ ہم اس سے سیف رہیں کہ ہمارا قافلہ جو شام کی طرف جاتا ہے وہ سیف رہے، وہ محفوظ رہے. لیکن جب یہ معاہدہ ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بصیر کو بلانے کے لیے بھیجا. لیکن جب عمار رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر تھے اور وہ ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں اور وہ وہیں پر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ ایک ایسے صحابہ تھے جو سالوں سال قید رہے، اسلام کی خاطر قید رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے لیکن نہ مل سکے، ان کے ساتھ نہ رہ سکے اور ایک سمندر کے کنارے رہنے لگے. اور وہاں پر جب وہاں سے اللہ کے رسول ان کو ملنے کے لیے بلا رہے تو ان کی وہاں پر وفات ہو جاتی ہے. اور اس جنگ میں یعنی جن لوگوں نے قافلہ کو روکا تھا ان میں خالد بن ولید کے بھائی الولید بھی تھے جو کہ بہت ہی بہادری سے لڑے تھے. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں اس پر فخر کروں یا میں غمزدہ ہوں کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا، لیکن میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ میرا بھائی جو کبھی جنگ نہیں کرتا تھا وہ اتنی بہادری سے ہمارے قریش کے قافلے پر حملہ کر دیا اور جانبازی کے ساتھ لڑا.